اے ہزارے والو، اب تم بکھر کے رہنا چھوڑ دو، ایک در کے ہو جاؤ، در در پہ جانا چھوڑ دو۔ لہرائے گا تو پرچم ہمارا، قوم کا نعرہ، پاک وطن میں اب تو بنے گا صوبہ ہزارہ۔ لہرائے گا تو پرچم ہمارا، قوم کا نعرہ، پاک وطن میں اب تو بنے گا صوبہ ہزارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ہمایوں اپنا نام ہے، اقراری ہوں کہ آج کے بعد میں ہزارہ قومی معاذ کا حصہ ہوں اور میں ہزارہ قومی معاذ کے قواعد و ضوابط کی پابندی کروں گا اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے ہزارہ قومی معاذ کی ساخت کو نقصان ہو۔ میں ہزارے وال قوم اور ہزارہ قومی معاذ کی ترقی، شناخت اور اختیارات کے لیے کام کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ بہت مبارک ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اعجاز احمد اوان صاحب کا، مرکزی نائب صدر ہیں ہزارہ قومی معاذ پاکستان کے، کہ انہوں نے بہت مختصر سے وقت میں بہت اچھی تقریب کا انعقاد کیا، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہزارہ قومی معاذ پاکستان کی سالوں بعد آج نئے سرے سے ضلع مانسہرہ کے اندر پہلی حلف برداری ہم نے کی اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ہم کوشش میں جس میں لگے ہوئے تھے عرصے سے، آج اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں تمام نئے ساتھیوں کو جنہوں نے آج شمولیت کی ہزارہ قومی معاذ پاکستان میں، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں ایک چیز جو ہمارے قائد ملک آصف ایڈوکیٹ صاحب کہا کرتے تھے کہ ہزارہ قومی معاذ پاکستان یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اور ہم یہ جس وقت میں ہم نے اس کاز کو دوبارہ سے اٹھایا اور اس کو اجاگر کرنا شروع کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2010 کی اس تحریک کے بعد جو ہزارے وال قوم کے اندر سے اس صوبہ ہزارہ کا اعتماد ختم ہوا، اس کو دوبارہ بحال کرنے کی یہ ہماری آخری کوشش ہے، اور بادل ناخواستہ ہم لوگ اگر کامیاب نہ ہو سکے تو ہمیں اس بات کا بھی ڈر اور اندیشہ ہے کہ ہماری نسلیں بھی اس صوبے کا نام نہیں لیں گی کبھی۔ اس لیے یہ بہت مشکل اور کٹھن سفر ہے جس کے اوپر ہم رفتے سفر باندھ چکے ہیں، اور ہم ہزارہ قومی معاذ اس بات کے اوپر اس نے یہ اپنی ترجیح بنائی کہ یہ ہماری فیصلہ کن جدوجہد ہے صوبہ ہزارہ کے لیے، جس کے لیے ہم بڑی تیزی کے ساتھ مختلف ڈسٹرکٹ سے اندر اس طرح کی تقریبات کرتے جا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے مانسہرہ میں کیا ہے، کل کا پروگرام ہمارا ابتباد میں ہے، اتوار والے دن ہمارا پروگرام ہری پور کے اندر ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے ہم نے اس کو ایک بنا دیا ہے انشاءاللہ، اور ہر آئے روز یہ ہزارے وال قوم کی جو مستقبل کی تحریک ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کی جو تحریک ہے، انشاءاللہ اس میں جان بھی ڈالیں گے، اور اس کو اپنی منزل مقصود جو ہمارا مشن ہے کہ صوبہ ہزارہ کا حصول، یہ ہماری ترجیح ہے، اور ہم اس کو لینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جس طرح سے آج یہ قافلہ چلا ہے، اسی طرح سے اس تسلسل کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ بہت ساری باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ میرے محترم بھائیوں نے کی بھی ہیں، اور اعجاز احمد اوان صاحب نے تو کافی ڈیٹیل میں کی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ قومی معاذ جس وقت 18 جولائی 1987 کو اس کی بنیاد رکھی گئی، یہ پہلی وہ سیاسی جماعت تھی جس کے قائد اور جس کی ٹیم نے
مرکزی قائدین نے اس وقت اس غور و فکر کے اوپر لگایا اپنے آپ کو کہ ہمیں اپنے ان اضلاع کے یہ جو ہزارہ ڈویژن ہے یا ہزارے وال قوم ہے، یہ جو لوگ ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو، قوموں کو نام دے کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے شروع کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ ہم بڑی باوقار قسم کے اس خطے سے منسلک ہیں، اور اس خطے کا پاکستان بننے سے پہلے ایک الگ حیثیت تھی اس کی، ہمیں وہی حیثیت اس کی بحال کرنی ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جہاں ہم کہتے رہتے ہیں کہ صرف صوبہ ہزارہ کی بات نہیں ہے، یہاں میں ایک بڑی واضح سی چیز آپ کو بتاؤں، ہزارہ قومی جماعت پاکستان اسی طرح سے رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے جس طرح سے آپ کی برسر اقتدار جماعتیں ہیں۔ یہاں پہ مسائل کیا ہیں، ہماری آواز یہاں نچلے طبقے تک کیوں محدود ہے؟ کیونکہ ہم خود نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے پاس بھی لیڈرشپ ہوتی ہیں اور فائنانس ہوتا ہے، جو ان کو پورے پاکستان کے اندر موبلائز کرنے میں ان کو بڑا آسانی ہوتی ہے، جس کے وہ لوگوں کو اچھا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جماعت بڑی ہے، ہمارے پاس لوگ بھی الحمدللہ، میرا خیال میں جتنی بڑی جماعتوں کے پاس بولنے والے لوگ نہیں ہوں گے جتنے ہزارہ قومی جماعت کے پاس لوگ ہیں، لیکن ہمیں مسائل یہ ہیں کہ ہم چھوٹے وسائل کے ساتھ اپنی جو دائرہ اختیار ہے ہمارا ہزارہ ڈویژن کی اگر چلتا ہے تو ہم نے کوشش کی ہم یہی سے اس سلسلے کو آگے بڑھا دیں۔ ہمارا مطالبہ یہی نہیں ہے کہ صرف صوبے کو ہزارے کو آپ صوبہ بنا دیں اور ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر مزید انتظامی یونٹس کا قیام کیا جائے۔ کہاں پہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت 4 کروڑ کی آبادی سے لے کے آج 22-23 کروڑ تک کی آبادی چلی گئی۔ ایک گھر کے اندر اگر 2-3 فرد رہتے ہیں تو شادی کے بعد بچے پیدا ہونے کے بعد ان کو بھی گھر کی ضرورتوں کے مطابق مزید کمروں کا قیام کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہمارے بچے آگے نسلیں آ رہی ہیں ان کے لیے بندوبست کریں، لیکن ہمارے پاس اس بدقسمتی اس پاکستان کی یہ رہی کہ وہ لیڈرشپ ہمیں نہیں مل سکی جو ہمارے بنیادی حقوق کے اوپر، ہمارے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے اوپر کام کرتی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کے صحت، روزگار، تعلیم، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا، لیکن اس صحت کے مسائل کے اوپر دیکھیں پوری دنیا سے فنڈنگ لے کے کھانے والے ہمارے حکمران، ہمارے لیے خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے پوری دنیا سے فنڈنگ لے کے کھانے والے ہمارے حکمران، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ان کی ذاتیات ان کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اس کی دہلیز تک انصاف کا حصول کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس ملک کے اندر مزید انتظامی یونٹس بنانے پڑیں گے، اور ہماری اس میں ترجیح ہے کہ کیونکہ ہم اس خطے کی آواز اٹھا رہے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارا مطالبہ پورا کیا جائے جو صوبہ ہزارہ کی صورت میں۔ 2010 میں جو لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے باہر نکلے تھے، نہ وہ گھروں سے تیار ہو کے جانے دینے کے لیے آئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے کہ وہ ریاست کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور نہ ان کے کوئی ایسے عزائم تھے، ہم خود پیش رہے ہیں اس ساری چیز کے اندر۔ 97 سے لے کے آج 2022 اختتام کے قریب ہے، آج دن تک ہم نے اگر اس ہزارے کی کاز کو نہیں چھوڑا اور دوسری کسی جماعت کا دامن نہیں تھاما، ہم نے کسی سے مفادات نہیں لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے قائدین نے جو ہماری برین واشنگ کی ہے، ہمیں جو بتایا ہے کہ ہماری نسلوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم ثابت قدم کھڑے ہیں۔ تو جو 2010 کے واقعات میں ہمارے 7 لوگ پرامن اس احتجاج کے اندر شہید ہو گئے، آج دن تک ہمارے ان بڑے بڑے نامی گرامی قسم کے لیڈران جو یہاں سے قافلوں کی صورت میں ابتباد فورا چوک، ہری پور سے لے کے اور اوپر کوہستان سے لے کے یہ نیچے سارے جمع ہوتے تھے جس وقت، تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھی آتے تھے کہ پہلی مرتبہ تھی یہ 2010 کے اندر کہ ہمارے یہاں کے نامی گرامی بڑے بڑے سیاستدانوں کو چوکو چراؤں میں اس صوبہ ہزارہ کا نعرہ مارتے ہم نے دیکھا۔ ایک وقت وہ بھی ہمیں یاد ہے، میری اپنی کالج لائف کے اندر کی بات ہے، جس وقت ہم نعرے مارتے تھے تو ہمارے ساتھ یہ تمسخر اڑایا جاتا تھا ہمارے قائدین کا کہ یہ تھوڑے سے جو چند لوگ ہیں یہ چوکوں چوراہوں میں آتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں، یہ صوبہ بنانے لگے ہیں۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہماری وہ آواز، ہماری وہ اذان ٹھیک تھی، اور اس اذان کے پیچھے انہوں نے ابتباد فارا چوک، صرف اکیلا چوک گواہ نہیں ہے، یہ پورا کوہستان سے لے کے اور جھری کس تک ایک کاروان ہزارہ چلا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہ پتہ لگا اور دنیا کے کونے کونے تک یہ آواز پہنچی کہ واقعی ہزارے وال کوئی قوم ہے جو اپنے حق کے لیے باہر نکلی ہے۔ لیکن ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ؟ ہوا اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ مفاد پرست قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے ان
उन नारों को, उन हमदर्दियों को हमसे कैश किया, अपने वसाइल को इस्तेमाल किया, अपने जज्बों को मजबूत किया। और आज इन 8वां इज़्ला में मैक्सिमम वही लोग पिछले 2 मरतबा गुजर चुके हैं, बरसर इक़्तिदार हैं, जिन्होंने हमसे ये वादा किया था कि वो हमारे शहदा के खून का हिसाब लेंगे, जिन्होंने हमसे ये वादा किया था कि पार्लिमान के अंदर जाके वो करारदादें पास करवाएंगे और सुबह ज़ारा का क़याम करवाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी बहुत बड़े और वाज़ेह मिसाल और दलील है, कोई भी सियासी जमात मुल्क के अंदर जिस वक्त बनती है उसका एक डिसिप्लिन होता है, उसका आइन और मंशूर तय किया जाता है। पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, हज़ारा कौमी माज की पॉलिसी अपनी है, हज़ारेवाल कौम है, और इसके जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी फराहमी इसका मिशन है। हम ये कहते हैं कि हमारे हुकूक की अगर हम बात करते हैं तो रियासत पाकिस्तान के आइन में जो लिखा गया है, सदर पाकिस्तान हो या आम आदमी हो, उसके हुकूक बराबर हैं, हमें आज दिन तक नहीं मिले। हमारी ये सदा है, हमें वो हमारे हुकूक दो। रियासत पाकिस्तान के उस आइन के अंदर ये तय है कि जिस खित्ते के वसाइल हों उसी खित्ते के ऊपर खर्च किए जाएं, हमें नहीं वो खर्च किए जाते, बल्कि यहाँ से तनख्वाहों की सूरत में और यहाँ से टैक्सों की सूरत में हमसे तमाम तर सरमाया और हमारे वसाइल को लूट घसूट के लेके जाते हैं। और हमारे रिकॉर्ड में है वो डिवीजन भी जहाँ की खुद अपनी कोई आमदन नहीं। खुदा की कसम, इस हज़ारा डिवीजन की जो है इनकम जाती है तो उन डिवीजन और उन डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाती हैं, उससे ये हमारे बच्चों का इस्तेसाल किया जाता है। एजाज भाई ने कहा कि यहाँ पे 18-20 ग्रेजुएट्स को मैं जानता हूँ जो काश्तकारी करते हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। हमारे इन जो लोग ग्रेजुएट्स कर गए हैं, ये जितने लोग आप बैठे हुए हैं और जो आपके आइंदा आने वाली नस्लें हैं, कोई ऐसा बाप नहीं जो ये चाहता हो कि मैं उस अपनी औलाद के ऊपर खर्च करूं और कल को ये दर दर के धक्के खाता फिरे। वो अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, बड़े सब्ज नारे और बाग दिखाए जाते हैं उसे, कोई पार्लिमानी लीडर, ये जो हमारे जनबे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी अपनी जमात कोई नहीं होती। कल को जिसकी आवाज लगी कि ये पार्टी इक़्तिदार में जाने वाली है, ये उसी में छलांग लगा के चले जाते हैं। शर्म, इज्जत, गैरत, ये हम जो मुतवसत तबके के लोग हैं, ये हमारे लिए रह गई है। इन लोगों के अंदर शर्म, गैरत, हया कोई चीज भी माने नहीं रखती। इक़्तिदार का उसूल ये उनकी पहली तरजीह है और वही आखिरी है। इक़्तिदार के बगैर इनकी मौत होती है। जिस वक्त इनके पास इक़्तिदार ना हो, 5 साल गुजर जाएं, 5 सालों में इनका कभी चेहरा देखा है आप में से किसी ने? इन मुफाद परस्तों से जान छुड़ाने का वक्त है अभी। हम ये कहते हैं कि हज़ारा कौमी माज की जो अभी से हमने जो दोबारा से इसको ऐवानों के रास्ता दिखाने के लिए इन्होंने कहा कि ऐवान की तरफ जाने वाले हम कहीं जाके लूट खसूट पे न पड़ जाएं। हमारी पार्टी के अंदर, हमारी पॉलिसी के अंदर ये चीज शामिल ही नहीं कि हम जाएंगे इक़्तिदार के अंदर तो हम ये नालियों और गलियों और टाकियों पे काम करेंगे। हमने नस्लों के मुस्तकबिल को अगर संवारना है तो हमारा पहला जो बुनियादी हक है सूबा हज़ारा का, हम उसके ऊपर काम करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी इस हज़ारा डिवीजन, ये छोटी जमातें यहाँ पे समझी कुछ भी नहीं जाती। हमारे लोगों के दिमाग में कुछ और चीज चल रही होती है कि मुल्क का इंटरनेशनल लेवल का कोई लीडर आएगा तो उसकी जमात के बस उसकी तालियां बजानी है, चाहे उसका सूबाई सदर बहुत दूर, डिविजनल सदर बहुत दूर, जिले का सदर भी आपको ना जानता हो, लेकिन वोट आपने उसको देने नहीं जी, बंदा बड़ा ठीक है जी, तकरीर बड़ी अच्छी करता है, बंदा बड़ा ठीक है जी, उसका माथा बड़ा चमकदार है। ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर मेरा ख्याल में बलूचिस्तान के नाम पे कुछ दर्जन से ज्यादा जमातें रजिस्टर्ड हैं। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त मेरा ख्याल में 5 से 6 जमातों के लोग अपने अपने हलकों से जीत के आए हुए हैं। उनका तो नेशनल लेवल पे कहीं पे भी नाम नहीं आपने सुना होगा, लेकिन वो अपने लोगों के काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके लोगों को ये पता है कि ये लोग भी हमारे अपने हैं, ये जमात भी हमारी अपनी है, यहाँ तक इन तक हमारी रसाई है, हम इनसे अपने काम ले सकते हैं। तो इसलिए आप तमाम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारी नस्लों का मुस्तकबिल ताबनाक हो, हमारी नस्लों के लिए तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खुलें, तो ये बेहतरीन वक्त और बेहतरीन जमात है जिसका आप इंतखाब कर रहे हैं। इसको मजबूत बनाने की कोशिश करें। जो लोग पार्लिमान में जाते हैं उनके साथ सींग नहीं लगे होते, उनके पास वसाइल होते हैं, पैसा फेंकते हैं, उन लोगों से बाज रहें, उनकी बातों पे गाँव में ना आए। घर से निकलने वाला उम्मीदवार अपने साथ 2-4 घर के वोट रखता है, बाहर से आके हजारों की तादाद में वोट लेके आपके ऊपर वो बैठ जाता है। वो वोट आप और हम मिलके देते हैं। वो वोट जाया ना करो उनके ऊपर, अपने मशवरे से इस प्लेटफॉर्म से अपना बंदा उठा के खड़ा करो, उसके लिए जानी माली जो एफर्ट हो सकती है उसके लिए करो।
ووٹ کی طاقت ہے جو آپ کو انقلاب کی اس دہلیز تک پہنچا سکتی ہے جہاں پہ آپ اپنے حق حقوق لے سکتے ہیں. جن لوگوں کی گاڑیوں تک، جن لوگوں کے کوٹھیوں، بنگلوں اور دفتروں تک آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ مراسم کے تعلقات دیکھنا، خواب دیکھنا چھوڑیں، ختم کریں یہ چیز. ہم مٹی پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے طرح تمام تر معاملات زندگی کے ہم بھی حل کرتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کا انتخاب کریں، ہمارے ساتھ چلیں، جہاں آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جہاں آپ کو کسی ڈیرے کے اوپر جا کے کئی دنوں کے حساب سے پھیرے نہ لگانے پڑیں. ایک کعوے کی پیالی سارا دن میں پلا کے صاحب کا موڈ ہوگا، آپ کا کام کرے گا، آپ کو توجہ دے گا، نہیں ہوگا تو بس آپ کل چلے جائیں گے. روش بدلیں. آپ کے ووٹ کی طاقت سے یہ لوگ پارلیمان کے اندر جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ غریب کی دہلیز سے، چوکھٹ سے اٹھے گا انقلاب. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ انقلاب کے لیے تلواریں لے کے، بندوقیں لے کے لوگ گھروں سے نکلیں گے. یہ 21ویں صدی ہے، اس کے اندر کا انقلاب آپ ووٹ کی پرچی سے لے کے آؤ. ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو آپ کے بنیادی حقوق کے اوپر بات کرتا ہو، جو آپ کی نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے کی جدوجہد کرتا ہو. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ہزارہ قومی ماس کو مزید مضبوط بنانا پڑے گا. ہماری یہ ستم ظریفی ہے ان لوگوں کے سہانے خوابوں کے چکر میں 10-12 سال گزر چکے. ہمارے 7 لوگ دن دہاڑے ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنے، آج دن تک FIR تک نہیں درج کروا سکے. ان لوگوں سے اور کیا توقع رکھیں گے؟ یہ آپ کے لیے کیا کر کے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہزارے وال قوم جس کے اندر 18 سے زائد قبائل ہیں، اپر کوہستان، لوئر کوہستان، کلائی پالس کوہستان، بٹگرام، تورغار، مانسیرا، ایبٹآباد، ہری پور، اس کے اندر 18 مختلف قبائل بستے ہیں، 6 مختلف زبانی بولی جاتی ہیں اس کے اندر. ہم ان تمام لوگوں کی نسلوں کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے اس خطے کے لوگوں کا فائدہ ہو، ان کو شناخت ملے، ان کے یہاں سے جو نکلنے والے وسائل ہیں ان کے اوپر ان کا اپنا اختیار ہو. جس وقت تک آپ کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت تک آپ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہیں گے. ایبٹآباد بورڈ کی منتقلی کی بات کی گئی. اس پورے ہزارہ ریجن کے لیے بشمول گلگت بلتستان سے بھی کثرت کے ساتھ لوگ آتے تھے. ایبٹآباد میں PIA کا ریجنل ایک آفس بنایا گیا تھا، بالکل خاموشی سے اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں. خدا کی قسم ان لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی. ابھی کوہستان سے بھی اگر PIA ایئر لائن کا کسی نے سفر کرنا ہے تو وہ راولپنڈی سے جا کے بکنگ کروائے گا، اپنی پشاور سے جا کے کروائے گا. یہ ایبٹآباد کا تعلیمی بورڈ نہیں ہے، یہ ہزارے کا تعلیمی بورڈ ہے. اس کی بلڈنگ ایبٹآباد کے اندر موجود ہے. آپ 3 سے 4 گھنٹے کوہستان سے لگا کے یہاں پہنچ سکتے ہیں، اپنے بچوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ 80 لاکھ ہزارے وال کی آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اور یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلیں کہ 90 کی دہائی کے اندر اسی ہزارہ قومی ماس کے اکابرین نے 28 دن کی بھوک ہڑتال کر کے یہ ہزارہ کا تعلیمی بورڈ لیا تھا. ہم نے بارہا یہ کہا، ہر اسٹیج پہ میں بول کے آیا ہوں کہ جس ایبٹآباد کے تعلیمی بورڈ کو بنانے کے لیے ہمارے قائدین نے قربانیاں دی اور جیلیں بھی کاٹ کے آئے، اس کو بچانے کے لیے جیلیں تو کیا انشاءاللہ جانیں بھی دینی پڑی، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب دنیا سینٹرلائز سے ڈی سینٹرلائز کی طرف جا رہی ہے، اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کروانے کے لیے آپ نے قومی اسمبلی سے 18ویں ترمیم پاس کروائی، اس کے بعد آپ نے ایک ایسا روپ دھار لیا کہ تمام تر وسائل لوٹ گھسوٹ کے تخت پشاور کے اندر کر دیں. اپنے حقوق کو، اپنی عزتوں کو پہچانو لوگوں، یہ وقت ہے. اور یہ وقت اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو آئندہ آنے والی نسلوں کی خدا کی قسم وہ ہمیں بہت برے لفظوں سے یاد کریں گے. وہ لوگ آج ہماری اس سستی اور کائلی کی وجہ سے اگر ہماری نسلوں کو مسائل دیکھنے پڑیں وہ ہم سے بڑے سست اور قائل ہوں گے. اگر اس خطے کی مٹی کے ساتھ وفا یہ ہمارے خون میں شامل ہے، ہمیں یہ آواز، یہ شناخت، یہ نام، یہ پہچان، یہ رزق، یہ پانی، یہ ہوا، ہماری سب کچھ یہی خدا نے اسی خطے، اسی مٹی سے دیا ہے. تو اس مٹی کا حق ہم نے ادا کرنا ہے. یہی ہمارا آخری پیغام ہے اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کرنا ہے انشاءاللہ. آپ سب سے پہلے بھی درخواست کی، اب بھی کرتا ہوں، ہمیں تعداد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تعداد بہت تگڑی ہوگی تو ہمارے جذبات اندر سے باہر آئیں گے اور ہم بڑی اچھی تقریر کریں گے.
ہمیں ایسی باتیں کرنے آتی ہیں. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہو میں تب بھی ایسے ہی بولتا ہوں, 1000 کا مجمع ہوں میں تب بھی ایسے ہی بولتا ہوں. اپنے اپنے حق حقوق کی خاطر آپ کو ہزارہ قومی ماسک کو مضبوط کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنے دم پہ ہر ممکن جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ. اس چیز کا عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ. ہزارہ قومی ماسک کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. یہ ہزارہ قومی ماسک کا نہیں, یہ آپ کی جماعت ہے. میں سمپل مثال آپ کو دوں, 1997 میں بحیثیت اسٹوڈنٹ میں اس میں آیا تھا, اور اسٹوڈنٹ بھی ایک عام اسٹوڈنٹ کی طرح, اور اسٹوڈنٹ سے جو کارکن کی حیثیت سے میں نے کام شروع کیا, اور آج 2022 کے اندر اس پارٹی کا مرکزی وائس چیئرمین ہوں میں. یہ لوگوں کی جماعت ہے. یہ اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ باپ چلا گیا تو پیچھے بیٹا آئے گا, میں چلا جاؤں میں پیچھے اپنے بیٹے کو آپ کے سروں پہ بٹھا دوں. یہ آپ کی جماعت ہے. آپ لوگوں میں سے قابل نہیں, میں خدا کی قسم اپنی جگہوں سے بٹھاؤں گا, اس کے پیچھے نعرے مارنا میں فخر سمجھوں گا. یہ جو پیغام آپ کو دے رہے ہیں یہی آپ کے لیے, کیونکہ ہماری زندگیاں بہت مختصر ترین سے گزر رہی ہیں, دور سے گزر رہی ہیں, اور یہ جو مختصر ترین ہمارے پاس وقت بچ گیا ہے, اس کو اپنی نسلوں کے اس حقوق کے لیے, ان کی بقا کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے, اور یہ عین عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. ہزارہ قومی ماسک کو اسی طرح سے مضبوط بنانا آپ اور ہماری سب کی مل کے ذمہ داری ہے انشاءاللہ.